خاندانی طور پر ہمارا اصل علاقہ ضلع حصار کا کوئی گاؤں ہے، تو مجھے نام تو اس کا پتہ نہیں، اتنا مجھے پتہ ہے کہ ضلع حصار میں ہم رہتے تھے۔ جی لیکن اس کے بعد پھر ہمارے جو ہے پردادا 3 بھائی تھے، حمید، فرید، محمود، تو ہم حمید کی اولاد ہیں۔ تو یہ پردادا تھے، یہ 3 بھائی تھے، وہاں سے ہجرت کر کے یہ جو جگہ ہے بڈھی مال، یہ وہاں آئے ہیں۔ تو بڈھی مال، مال کہتے ہیں ون کے درخت، تو بوڑھا جی درخت تھا، اس لیے نام اس کا بڈھی مال ہی پڑ گیا۔ صحیح صحیح اور یہ ریاست فرید کوٹ جو سکھ ریاست تھی، ہندوستان سے الگ ریاست تھی، تو فرید کوٹ ریاست کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اور یہ کوٹ کپورہ جہاں یہ ہمارے بزرگ رہتے تھے، مولانا عتیق اللہ، ان کا سارا خاندان یہ کوٹ کپورہ میں رہتے تھے، تو وہاں سے جو ہے 8 میل کے فاصلے پہ ہمارا یہ گاؤں بڈھی مال تھا۔ تو وہاں آ کر یہ آباد ہوئے ہیں، اور انہوں نے آ کر وہاں زمین ہی ریتلی زمین تھی، تو ریتلی زمین میں بارش ہوتی ہے تو پھر ہی فصل ہوتی ہے، بارش نہ ہو تو فصل زیادہ نہیں جی ہوتی ہے۔ لیکن تاہم چونکہ زمین وافر تھی، اس لیے اللہ کے فضل سے فصل جو ہے وہ زیادہ فصلیں 2 ہوتی تھی، گندم یا چنے، یہ 2 فصلیں ہی زیادہ تھیں، گندم ہوتی تھی یا چنے، اور اللہ کے فضل سے بہت زیادہ یہ ہوتے تھے۔ یہ ہم میں اصالتاً حنفی تھے۔ پھر جب ہم یہاں ادھر آئے تو ہمارے بزرگ تھے مولانا عبد الرحمن رحمہ اللہ، وہ ہمارے گاؤں کے بڈھی مال کے نمبردار بھی تھے، اور جو ہے اللہ نے ان کو بہت ہی حسن دیا تھا۔ ماشاء آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ جو انگریزوں نے آئے کہ بھئی جو ہے ہم نے جنگ لڑنی ہے تو آپ بھی کچھ افراد دیں، جو دوسری عظیم جنگ ہے، تو وہاں آئے تو انہوں نے کہا بھئی، اور پھر یہ ہے کہ وہ جب آئے تو انگریز کھڑا کا کرسی اپنی ان کو پیش کر دی کہ آپ اس پہ بیٹھیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں انگریزوں جی کی جو رعونت، صحیح لیکن بات ہے۔ ان کا اللہ نے اتنا ان میں روب دیا تھا، حسن دیا تھا، پھر کہنے لگے بھی مجھے ہی لے جاؤ پھر، اچھا کہیں گے آپ کو کیسے، انہوں نے پھر دوسرے جس کا بھی بیٹا میں دوں گا اس کا بھی تو بیٹا، میں بھی باپ کا بیٹا ہوں، اللہ تو اکبر، پھر اس لیے وہ پھر ان کو انہوں نے کوئی فرد نہیں دی نہیں دیا، وہ چلے گئے۔ تو انہوں نے رحمانیہ میں جو علم حاصل کیا ہے، رحمانیہ میں علم حاصل کیا ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے ہمارے لوگ سارے حنفیہ سے اہل حدیث ہو گئے، اور اس کے بعد اب اللہ کا فضل ہے، سارا خاندان سب اہل حدیث ہے، اس میں کوئی بھی ادھر ادھر کا فرد نہیں ہے، جتنے بھی یہ بھائی ہیں سارے ہی اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے اہل حدیث ہیں۔ اور انہوں نے پھر وہاں بڈھی مال میں مدرسہ رحمانیہ کے نام سے مدرسہ جو ہے وہ جاری کیا، تو اس میں خود ہی پڑھاتے تھے، جی اور ہمارا ماموں عطا اللہ رحمہ اللہ وہ بھی ان کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ تو اس طرح گھر سے ہی سارے طالب علم کو روٹیاں دیتے تھے، اللہ باہر اکبر، سے کوئی چندہ نہیں لیتے تھے، صحیح روٹیاں، اور استاد تو خود تھے، چندہ انہوں نے جب تنخواہ کیا لے لی ہیں، جی تو تنخواہ کوئی نہیں لیتا تھا۔ اس کے بعد پھر ہمارے حافظ عبداللہ بڈھی مالوی رحمہ اللہ، معروف شیخ الحدیث ہیں، بہت فاضل شیخ الحدیث سے، بہت نیک، بہت متقی، بہت پرہیزگار تھے، ہمارے کارن نوید الحسن حافظ اللہ کے نانا تھے وہ۔ جی جی اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارے جو حافظ امین ہیں، جو اس میں اوڈا والا میں جی شیخ الحدیث ہیں ان کے، تو اس طرح بہر حال پھر وہ آ گئے، انہوں نے پڑھانا شروع کیا، پھر والد صاحب رحمۃ اللہ احمد اللہ آ گئے، پھر انہوں نے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ مدرسہ رحمانیہ جو ہے وہ آباد رہا، اس میں جو ہے وہ ہمارے استاد مولانا محمد عبدو رحمہ اللہ وہ بھی جو ہے پڑھاتے رہے، کیونکہ ان کا گاؤں جو ہے نا وٹو مراڑ ان کو کہتے تھے، وہ ہمارے قریب ہی تھے۔ اور آپ جانتے ہیں وٹو کو یہ لٹھ مار ہیں، تو بسا اوقات سکھ اگر ہمارے گاؤں والوں کو تنگ کرتے نا تو وہ وٹو آ جاتے، کہتے آؤ ادھر آؤ، پھر وہ سارے وہ روکتے تھے ان کو، بھاگ جاتے۔ تو صحیح یہ کیا ہے، اس طرح اللہ کے فضل توفیق سے، تو پھر وہاں اس کے بعد پھر ذرا یہ پارٹیشن ہو گئی، تو پھر ہم جو ہے پہلے تو ادھر جو ہے نا کمالیہ اس کے قریب آئے، پھر وہاں سے چونکہ حافظ عبداللہ بڈھی مالوی رحمہ اللہ جھوگ دادو میں پڑھاتے تھے، صحیح اس لیے وہ سمجھتے تھے یہ علاقہ بہت، اس وقت یہ سب سے زیادہ زرخیز علاقہ تھا،
بہت ہی زرخیز تھا، کہتے تھے یہ پنجاب کی چڑیا ہے، پورے صحیح۔ پنجاب کو جو ہے گندم یہاں سے ہوتی تھی، اس صحیح۔ وجہ سے اس کے یونٹ بہت زیادہ تھے، اور اب وہ جو ہے بہت ہی نیچے آ گیا، اس لیے لوگ کہتے ہیں آپ ادھر کدھر آ گئے، ادھر نہ آتے تو آپ کو جو ہے ایک 2 مربع ہیں، دوسری جگہ جاتے 10 مربع آپ کو آتے۔ بہرحال جو اللہ کو، جی جی تو میں نے بتایا اس وقت بہت زرخیز تھا، آدمی کھڑا ہوتا تھا نا، یہ کپاس کے جو ہے پودوں میں تو ہاتھ اتر کرتا تو اتنے اونچے ہوتے تھے، ہاتھ نکلنا تھا نہیں تھا، اللہ اتنے اکبر۔ کپاس کے کماد کے پودے اتنے زیادہ تھے، اور اب ظاہر بنجر شور ہو گیا ہے، ہاں جی۔ لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے، بہتر ہے، کوئی اتنی بات نہیں ہے، پھر بھی اچھی کاشتکاری ہو رہی ہے۔ اب اللہ کے فضل سے ہم اس جو ہے وہ چھتی چک جو ہے ستیانہ قریب ہے، جو ہے 36 گاہبے کے نام سے ہی وہ معروف ہے، اور عام طور وہ مولویوں کی جو ہے نا، وہ اس کو کہتے ہیں مولویوں کا گاؤں ہے ابھی، جی ویسے ہندوؤں نے تو نام اس کا کھیڑی ماجرا رکھا تھا، صحیح۔ لیکن اب کھیڑی ماجرا کا تو کوئی نہیں جانتا، اب جو ہے وہ 36 گاہبے سی سارے کہتے ہیں، یا مولویوں کی بات کہتے ہیں، تو اس پہ پھر ادھر آ گئے، تو ادھر آ کر انہوں نے مدرسہ جو ہے وہ شروع کیا، اور وہی پھر آہستہ آہستہ اب وہی جو ہے مولانا صاحب، مولانا عتیق اللہ حافظہ اللہ نے مرکز الدعوہ کے نام سے اس کو شروع کیا ہوا ہے، پہلے وہ رحمانیہ انہوں نے رحمانیہ کے نام سے۔ رکھا تھا اور گاؤں میں تھا، لیکن اب گاؤں کی بجائے وہ ادھر ہے، گاؤں میں مولانا عائش رحمہ اللہ انہوں نے جو ہے وہ مدرسہ رکھا ہے، لیکن وہ زیادہ زور ان کا حفظ پہ ہے، صحیح۔ کتابی کے جو ہے وہ تھوڑے ہیں، زیادہ حافظ ہیں، اور ادھر جو ہے کتابی زیادہ ہیں اور حافظ بھی ہیں، ادھر انہوں نے دونوں کام شروع کیے ہوئے ہیں، ستیانہ بنگلہ میں جو ہے مرکز الدعوہ کے نام سے، اس میں جو ہے وہ درس نظامی کا بھی انتظام ہے اور حفظ کا بھی انتظام ہے، اور بڑی شہرت ہے، کراچی تک سے لوگ وہاں آتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے، کیونکہ وہ مولانا عتیق اللہ حافظ اللہ تعلیم و تربیت پہ بہت زور دیتے ہیں، کہ استادوں کو ناغہ نہیں کرنے دیتے ہیں، کہ بھئی بالکل ناغہ نہیں کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے وہ مسواک بھی پابندی کرواتے ہیں 5 نمازیں کے ساتھ، اور پھر کسی پوچھ رہتے ہیں اور بتاؤ بھی مسواک کھڑی کرو سارے، تاکہ پتہ چلے کہ ایسے نہیں ہے، ساروں سے وہ مسواک دیکھتے ہیں، ماشاء اللہ، محنت و ماشاء اللہ۔ کوشش ہے، جی جی وہ کہتے ہیں بھی گھوڑے کو جو ہے اس پہ لایا جا سکتا، پانی تو نہیں پلایا جی جا جی، سکتا، پانی تو اس نے پہنانا ہے، تو بہرحال وہ اپنے طور پر کیا ہے اچھا کام کر رہے ہیں۔ کرتے ہیں، تہجد کے لیے بھی اٹھاتے ہیں، جو ہے اشراق کے لیے بھی جو ہے بیدار ہے کرتے ہیں، بھی چلو جو بھی استاد جاؤ ہیں- پڑھو، کہ والد محترم جو ہے چونکہ وہ خود پڑھاتے تھے، جی اس لیے انہوں نے ہمیں بھی جو ہے ادھر جو ہے پہلی دفعہ ہوا، عجیب مسئلہ ہے، میں نے جب جو ہے نا میٹرک پاس کیا تو جو ہے پروفیسر غلام احمد حریری رحمہ اللہ وہ استاد تھے، جی۔ وہ ویسے تو جامعہ اسلامیہ وہ کالج زری کالج آپ تو اس میں وہ پروفیسر تھے، لیکن دارالقرآن میں بھی وہ سبق پڑھاتے تھے، صحیح۔ تو مجھے کہنے لگے بھی آپ جو ہے نا چلو آپ جو ہے فوج میں جو ہے بھرتی ہو جائیں جو ہے، تو میں نے کہا کہ اچھا ہے بھی چلو جو ہے، لیکن والد صاحب کہتے ہیں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ صف پہ بیٹھ کر جو ہے ادھر دین پڑھائیں، ادھر جو ہے پڑھانے کا میں شوق نہیں ہے، ویسے پھر لطیفہ بھی بن گیا، میں گیا جو ہے انٹرویو انٹرویو کے دینے لیے، کے۔ ہاں صحیح۔ انٹرویو کے لیے ادھر لاہور آیا، تو ادھر جو ہے وہ انہوں نے ایک کیا ہے، وہ کمرہ تھا، ایک طرف ادھر سے ادھر نکلنا تھا، اچھا، ایک دروازے سے داخل ہونا تھا اور دوسرے نکلنا سے تھا۔ نکلنا تھا، اور درمیان میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، ایک مرد بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے جائزہ لینا تھا، اور جو ہے وہ جب دروازے کے اندر ہوتے کپڑے سارے اتار دو اچھا، سارے، میں نے کہا بھی یہ ہمارے لیے ممکن نہیں، ممکن پھر نہیں۔ میں واپس اسی وجہ سے واپس آ ادھر گئے اس آپ۔ طرف واپس آ کے میں نے کہا میں نہیں کپڑے نہیں اتار رہا، ویسے آپ جو ہے مشینوں کے ذریعے آپ کو سب کچھ پتہ چل جاتا، یہ ننگے اتارنے کا کیا معنی، یہ ایک انگریزوں کی ریس آ گئی ہے کہ جی انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، جی، تو اب یہ جو ہے ہم اس کو جائز ہے نہیں سمجھتے، تو پھر میں جو ہے وہ واپس آ گیا تو پھر ظاہر ہے ابھی ادھر جو ہے وہ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ میں پڑھتا تھا ادھر گوجرانوالہ میں جامعہ اسلامیہ تھا جو ہے آبادی حاکم رائے میں، جی ادھر جو ہے استاد محترم جو سب کے ہمارے استاد ہیں، حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ جو ہے وہ استاد سے انہی سے والد صاحب نے بھی حدیث پڑھی ہے،
یہ عجیب اتفاق ہے کہ گوندلوی صاحب رحمہ اللہ سے ہی جو ہے ابا جی نے بخاری مسلم پڑھی ہے، انہی سے حافظ عبداللہ ہمارے بڈھی مالوی انہوں نے بھی انہی سے حدیث پڑھی ہے، اور میں نے بھی جو ہے وہ بخاری شریف انہی سے پڑھی ہے، میرا بھائی ہے جو ہے حافظ عبدالکبیر و عبدالعلیم انہوں نے بھی انہی سے پڑھی ہے۔